ابھی ایوالو کیسے ہوا ہے جو فوڈ انڈسٹری جس میں لائک تینوں جانراز جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو اسلام آباد میں بہت کم چانس ہے کہ ہم آپ کو کچھ کھلا سکیں. کراچی والوں کو تو ابھی بھی نہیں پسند. کراچی والوں کو آئے گا نہیں, کراچی والوں کو کراچی والے نہیں آئی ڈس ایگری. میرا جتنا ایکسپیرینس ہے ان کو ہمارا کھانا بہت پسند ہوتا ہے. لاہور سے پھر کمپلین آ جاتی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ TCM کی یہ کوشش. اس میں ڈیفینیٹلی ریکویسٹ یوتھ کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے, دماغ ہے, ریسرچ ہے اور پلیٹ فارم ہے, آپ ریسرچ کریں اور آئیں اس فیلڈ کے اندر. فوڈ بلاگنگ ہے ساری, اس کو ہاؤ ڈو یو گائز سی؟ آپ کے کاؤنٹر پہ آیا, میں نے کہا میں کیا کہوں گا, لائک یہ دیکھیں میرے اتنے فالوورز ہیں اور مجھے فری. نہیں یہ بھی نہیں کوئی کرتے. نہیں, میں نے تو یہ تقریباً والی بات یہ کوئی نہیں فون پہ بھی نہیں دکھائی. نہیں, وہ یہ کہیں گے میں کہیں گے ہوں. بلاگنگ از اے نیو وے فار بیگنگ. 20, 25, 50, 100 فالوورز ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو ٹرائی یور فوڈ. تو وہ مطلب ایک بڑا کوپریٹ بیگنگ ہوتی ہے کہ ایک سائڈ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کتنی امپیکٹ ہوتی ہے. سارے لوگ رات کو یا تو فون آف کر کے سوتے ہیں یا سائلنٹ کر کے. ہم لوگ سائلنٹ سے ہٹا کے سوتے ہیں کہ یار اللہ خیر رکھے رات کو فون. آپ کو اگر آرام پسند ہے, یو کین ناٹ ہیو اے ریسٹورینٹ, کیفے اور وٹ ایور فوڈ بزنس. سکون کوئی نہیں ہے اس طرح سے سکون. ویسے تو سکون ہی سکون ہے. وہ خان صاحب نے کہا تھا سکون صرف قبر میں ہے. ہاں وہ تو پھر وہ ایک الگ ہے نا, مگر you have to be on your toes. چند سال تو بھول جائیں کہ آپ کو بڑے کوئی سکون آئے گا. اس کے بعد ہاں once it's established, your systems are in place, تو پھر تھوڑی سی بہتری آتی ہے. یہ نہیں ہوتا جیسے ابھی چٹا صاحب کہتے ہیں, مطلب ہم تو سینئر ہیں اس چیز میں, بٹ تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. آپ کو ہم نے بڑے لیٹ نائٹ جو ہے وہ بلایا ہے, اور آئی تھنک ود ٹوڈیز کانورسیشن آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ لٹل بٹ اباؤٹ دا کھانا انڈسٹری آف پاکستان, اینڈ اسپیشلی آپ لوگ ظاہر ہے بیکاز اسلام آباد سے بڑا ڈفرینٹ قسم کی میرے خیال سے ویریشن ہے. وی ہیو اے ریسٹورینٹ اونر اینڈ دین دا کافی بزنس اونر, اینڈ دین آپ لوگ بھی مور آف فاسٹ فوڈ. ہاں فاسٹ فوڈ. تو مے بی وی کین اسٹارٹ ود یو. وقار بھائی کو تو میرے خیال سے لوگ جانتے ہیں بیکاز ابھی وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ایز ویل. تو لٹل بٹ آف یور بیک گراؤنڈ اور آپ کیسے آئے اس سائڈ پہ؟ اٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ. میں تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں, زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا فوڈ انڈسٹری میں جائیں گے. تو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ بن گیا. ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم نے چھوٹا سا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بنایا, کیونکہ پسند تھا ایک جگہ جا کے عربک فاسٹ فوڈ کھاتے تھے, شاورما کھاتے تھے, ملتا نہیں تھا ہمارے پاس. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. 1 گھنٹہ ویٹ کیا ایک ریسٹورینٹ کے باہر, تو بس جوش چڑھا کہ یار اپنے علاقے میں بھی کھولیں گے, ادھر ہی بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے, بڑا لمبا چوڑا سا کام ہے. بس کھول لیا. پھر وہ اتنا ٹف بنا تھوڑے دنوں کے بعد, تو سوچا یار اس کو بند کر دیتے ہیں, یہ تو قابو نہیں آنے بس کی بات, یا پھر اس کو 100% ٹائم دیں. تو پھر جب ہم نے اس کو 100% ٹائم دیا, کووڈ آ گیا, تو پھر ریزلٹس آنا شروع ہوئے, لوگوں کو پسند آیا. تو ہم نے کہا نہیں, اس کو ہمیں تھوڑا سا اور گرو. اینڈ یو اسٹارٹڈ فرام I8 بہت چھوٹی سی جگہ سے, 400 اسکوائر فٹ کی شاپ تھی ود نو ایکسپیرینس. بٹ آنے کے بعد پتہ لگا انڈسٹری میں بہت ہیلپ فل لوگ ہیں. انڈسٹری میں جو ہماری ایگزسٹنگ ریسٹورینٹس کے اونرس تھے, ایک ریسٹورینٹ ایسوسیشن بنی, اس نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا. اس میں بڑے اچھے نام ہیں, چیزیس ہے, مونال ہے, ان لوگوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. مجھے پرسنلی گائیڈ کیا, SOP ساری چیزیں ابھی بھی کر رہے ہیں. مجھے اچھا لگا انڈسٹری میں. اور نام آپ کا کہاں سے, یہ جو ریپ لیب یہ کہاں سے ہے؟ ایکچولی میں ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا ایک شاورمے سے, عربک شاورمے سے, اور وہ کیونکہ کام نہیں آتا تھا, تو میں نے کہا یہ تو ہم ایکسپیریمنٹس کریں گے ہمیں. تو وہ اتفاق سے ہمیں کوئی عربی شیف بھی مل گیا. تو میں نے لیب اس لیے رکھ دیا کیونکہ لیب میں ایکسپیریمنٹس ہی ہوتے ہیں شروع میں. تو میں نے پھر ہم نے کہا کیونکہ ہم نے بیچنا ہے ریپ ہے اور اس میں ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, تو لیب رکھ دیں. تو اوور دا نائٹ ہم نے اس کو نا ایک کافی شاپ بنائی تھی بیسکلی سسٹر کے لیے, میں نے اپنی چھوٹی سی. تو شی گاٹ میریڈ, تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملا وہ کرے. تو میں نے اپنے آرکیٹیکٹ کو کہا یار اس کو نا مجھے, کہہ رہی ہے پنک کلر کی پھولوں والی شاپ ہے, اس کو میں کیسے شاورما کی دکان بنا دوں. میں نے کہا بس کچھ کریں. اوور دا نائٹ ہم نے اس کو پھر شاورما مشین لگائی اور اسٹارٹ کر دیا. دس از ہاؤ اٹ گاٹ اسٹارٹڈ. جنید, آپ لائک ہاؤ ڈیڈ یو sort of move into the coffee? I am not like foodie at all, but coffee is one thing which I really really care about. اور ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں تو کہاں آپ ہوتے ہیں, میں نے کہا جی کافی مسٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں. Thank you, that's very kind of you. سر طلحہ بھائی, بات یہ تھی کہ میں تو کبھی نہ میں نے کبھی
ریسٹورینٹ کھولنا تھا، نہ اس کیفے کھولنا تھا، نہ اس فوڈ میں آنا تھا، نہ مجھے شوق تھا. میں اپنے بزنسز چلا رہا تھا باقی. اور وہ کس انڈسٹری کے تھے؟ سو کنسٹرکشن، ہم سول انجینئر بائی پروفیشن. تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے تھوڑا ڈائیورس کیا انٹو ریٹیل ایز ویل. تو چل رہا تھا سارا کچھ. مجھے بہت ڈیورنگ مائی یونیورسٹی ڈیز مجھے بہت اچھی کافی پینے کی بہت گندی عادت پڑ گئی تھی. اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان. پھر مجھے ملی نہیں بہت دیر. یہ بہت لمبی اسٹوری ہے، میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں. کچھ سال نہیں ملی، میں بہت تنگ ہوا. اور کہاں تھے آپ آئے؟ میں لنڈن میں تھا. آئی وینٹ ٹو UCL فار مائی بیچلرز اینڈ ماسٹرز. تو اس کے بعد میں نے اب نہیں مل رہی تھی، کیا کریں. یہاں پہ کوئی کیفے نہیں کھلتا تھا صبح، سب کھلتے تھے دوپہر 12 بجے. جس نے 8 بجے دفتر جانا ہے وہ کیا کرے. اس ٹائم میں جاب کرتا تھا لائک وین آئی کیم بیک ان 2013. سو اس کے بعد سے 1-1.5 سال پاز رہا. جب میں پاکستان میں تھا دین آئی وینٹ ٹو قطر ٹو ورک. وہ واپس اپنی روٹین ریزیوم ہو گئی کہ وہاں پہ کیفے صبح کھل رہے تھے. کیم بیک اینڈ دین وہی چیز. آئی واز این امپلائی ایٹ سینٹورس ایٹ دا ٹائم. تو مجھے وہاں پہ آئرونکلی اس طرح کی پھٹی ہوئی کافی ملتی تھی. ایک دن اس میں مجھے پاؤڈر والا دودھ ملا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا ہوا کیا ہے. کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، فیصل آباد کے ہیں، تو کبھی پیا ہی نہیں تھا. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، بٹ بس یہ ہوا کہ میں نے جا کے اپنے لیے ریسرچ کرنا شروع کر دی اور ایک کافی مشین آرڈر کر دی. وہ آ گئی، بنانا شروع کر دی اپنے گھر میں. واز اے اسمال مشین، ایک سمپل سیٹ اپ، کافی مشین گرائنڈر دا ورکس. اور بائی دس ٹائم میں بہت کافی پیتا تھا، بٹ مجھے بنانی مطلب اوبیسلی ہم سب پیتے ہیں، پتہ تو نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو دیکھتے تھے، بس انٹریگنگ تھا. اور میں ابھی لوگوں کو جن کو کافی کا شوق ہے ان کو یہ بولتا ہوں کہ اب تو یو آر سارٹیڈ. آپ نے تو یوٹیوب کھولنا اور آپ کو ویڈیوز مل جانی. بٹ میں 2013 14 15 کی بات کروں، 15 میں تو تب یہ ہوتا تھا کہ لائک بلاگ پوسٹ اینڈ لرننگ اباؤٹ کافی، کہ جب پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا. اور خاص کر جب ہم گوئنگ فرام ہماری نیسکافے ٹو لائک بگر، تو وہ اٹ ٹک سم ٹائم. سیکھ گیا، دوستوں نے مذاق وغیرہ بہت اڑائے کہ یار تو یہی کام ہے تیرا. دیٹ لیڈ ٹو ون تھنگ. 2020 آئی گاٹ میریڈ. کووڈ ہو گیا، کووڈ آیا ہوا تھا، گھر بیٹھے ہوئے تھے، کنسٹرکشن ہو نہیں رہی تھی، ریٹیل مشکل چل رہی تھی. تو میں بہت زیادہ کیفیز پہ جا کے نا لوگوں کو سیڈلی سنا دیتا تھا بریسٹاس کو کہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو. وہ مجھے کہتے تھے سر جائیں نا، کیا آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، کیا آپ گھر میں ایک کپ بناتے ہیں آ کے ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی پوائنٹ پہ مجھے 1-2 لوگوں نے بولا کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے اب اتنا اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. تو میں نے کہا کر لیتے ہیں. بٹ مائی وائف واز دا پرسن، اس نے مجھے پش کیا، کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کون کرے گا، کیسے کرے گا. اس نے کہا تم بہت اچھے لگتے ہو، تمہیں لگتا ہے تمہیں بہت اچھی آتی ہے، جاؤ کر لو. اب شی از فرام لاہور، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے گھر میں کر لو، لان میں کر لو. میں نے کہا یار یہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ گھر بند ہو جائے گا، سیل ہو جائے گا، یہاں ایسے نہیں ہوتا. سو دین وی ریئلائزڈ، اس نے مجھے پوش کیا کہ وی ہیو اے ریٹیل اسپیس، وی ہیو لائسنسز فار دی آؤٹ ڈور اسپیس، تو وائی لیٹس ڈو دیٹ. تو وی گاٹ دی اپروپریٹ لائسنس اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ وہاں پہ F7 مرکز میں ہمارے اپنے اسٹور کے باہر. ایک چھوٹا سا کافی کارٹ تھا. دا ہول آئیڈیا واز کہ اٹ واز کمپلیٹلی آن دا گو. وی وانٹیڈ ٹو جسٹ ٹو گو کافی دیں لوگوں کو. ہم نہیں چاہتے تھے آپ ہمارے پاس بیٹھیں، ہم چاہتے تھے بھائی آپ اچھی کافی پئیں. اینڈ وی وانٹیڈ ٹو بی ایکسیسیبل بیکاز وی ور ڈوئنگ اسپیشلٹی کافی اینڈ لائک نو ون واز ڈوئنگ اسپیشلٹی کافی لائک دیٹ اس ٹائم پہ. کافی سیڈلی ان پاکستان از اسٹل اے ویری فارمل تھنگ. مطلب دوستوں کے ساتھ بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو یو گونا گو سیٹ تیار شیار ہو کے بڑا کیفے کے اندر. ہمارا آئیڈیا اس سے کمپلیٹلی الٹا تھا. ہم کہہ رہے تھے یار اب سو کے اٹھے ہیں، کافی پینی ہے تو آپ آئیں. ہم کھلتے بھی صبح صبح تھے کہ آپ آئیں، آ کے کافی لیں اور اپنا کام کریں بس. لیکن یہ جو فیول آپ کو چاہیے اور اچھا فیول، پلس اس سے ایک سب سے بڑی بات ہمیں یہ ملتی تھی کہ پیپل کوڈ فریلی ٹاک ود دا بریسٹاز اینڈ ایسوسیٹ ود دا کافی سیٹ اپ. لائک وہ میرے سے آگے 10 سوال پوچھ سکتے تھے بریسٹاز سے. بکاز جب آپ ریڈنگ پہ جاتے ہیں، جب کبھی فرائز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے پوچھتے ہیں کتنے آلو لے رہے تھے یار. یو نیور گونا گو ٹو OPTP اور پوچھیں گے آپ کی سیل کتنی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے بھی نہیں. بٹ وہ ایک جو بیریئر بریک ہو جاتا ہے، دیٹ واز سم تھنگ دیٹ وی ور ریئلی آفٹر. وہ ہمیں بہت پسند آیا. تو دیٹس ہاؤ وی وانٹیڈ اٹ ٹو بی، کہ اٹ ہیز ٹو بی ویری کیجول، تاکہ لوگ، بکاز ہمارا مین گول صرف کافی کی دکان کھولنا نہیں تھا. اٹ واز آلسو کہ جو اسپیشلٹی کافی کا سب کلچر پاکستان میں ہے اس کو گرو کریں، اس پوری کی پوری ویو کو پاکستان میں اسپریڈ کریں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. مطلب فرام بینگ اے ویری اسمال کارٹ، لائک ایز مچ ایز وی کین ڈو. نالج دیں، باتیں کریں لوگوں سے، ایکسپلین کریں اپنی کافی کو، اپنے سسٹم کو، طریقے کو، اگر کوئی سننا چاہے تو. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ اسینشلی. بس کرتے کرتے پھر اٹ جسٹ بیکیم اے تھنگ. اور ابھی آپ لوگ پراپر جی ہماری اس وقت F8 میں کیفے ہے پورا. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ملٹیپل جگہوں پہ ہے. بس اب ایکسپینشن. اب تو آفیسز کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ جیسے ہمارے پاس آفیسز میں ویئر ان یوفن ٹاور، ویئر ان جاز، ویئر ان اسپیشل ان 2 کانسیپٹ اسٹورز. ایک کا نام گرب ہے، ایک کا نام
ٹاؤن ہاؤس ہے. سو we're like کافی جگہوں پہ ہیں, بٹ وہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہیں. دیٹس فار پیپلز ایزی اینڈ اسپریڈنگ. بٹ the main concern, the best possible place is our F81 branch. صحیح. وقار بھائی, آپ تو اسکاٹ لینڈ سے واپس آئے, آپ اور میں میرے خیال سے ایک ہی ٹائم پہ پاکستان واپس آئے ہیں, اور آپ کی اسٹوری ویسے تو کافی لوگوں کو پتہ ہے, بٹ وٹ واز دا مین ریزن آف اسٹارٹنگ؟ واز دس لائک مور آف اے پیشن آف کھانا کہ یار آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ لائک گڈ دیسی ناشتہ, یا واز اٹ لائک مور آف کہ یار واپس آ کے مجھے کوئی دھندا کرنا ہے تو مے بی وی کین ڈو دس؟ نہیں, اٹ واز اے بٹ آف بوتھ. ایک تو مجھے بہت زیادہ شوق تھا کھانے کا, بہت زیادہ شوق تھا مجھے. ابھی بھی یاد ہے میرے ایک دوست ہوتے تھے, بہت پرانی بات ہے, مطلب کالج کے ٹائم پہ, اٹ واز اے بٹ ایلڈر دین می. تو اس کی بات مجھے آج بھی یاد ہے, کہتے تھے ریسٹورینٹ صرف وہ بندہ چلا سکتا ہے یا تو اس کو کھانا پکانا آتا ہو یا کھانا کھانا آتا ہو. تو میں لیٹر تھا اس ٹائم پہ. لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ یو کے میں تھے تو وہاں کھانے کا شوق کیسے ہوا؟ بیکاز آئی ریمبر جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو ہم تو بس صبح وہ بریڈ لی, اوپر پینٹ بٹر لگایا, کافی جو ہے راستے میں لی اور بس بھاگے. تو کھانے کا تو ایک میل ہوتا تھا وہی رات کو. اچھا, میرا اس میں یہ تھا کہ میں بالکل میں وہاں پہ جب گیا کھانا پکانا نہیں آتا, تو آبویسلی جیسے اسٹوڈنٹ آپ ہوتے ہیں آپ خود ہی پکانا شروع کرتے, تو میرا شوق بھی وہیں سے ہی ہوا. اینڈ میں نا جب انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, تو میں اپنا ہوسٹ کرتے سارے اپنے اپنے گھروں میں جس طرح ہوسٹ کر رہے ہیں دعوتیں. تو میرے جب دعوت ہوتی تھی تو میں ہمیشہ نا میک شیور کرتا تھا کہ پاکستانی کھانا ہونا چاہیے, جو ٹرائنگ ٹو ریپرزینٹ پاکستان کے. اپنا ایک آئیڈینٹی کرائسس کا مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار لوگوں کو کلیئر پتہ لگے کہ پاکستان سے ہیں اور پاکستانی کھانا ہے, کہیں اور سے نہیں ہے, جو ایک وہ تھا. تو دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ میں پاکستانی کھانا, پھر آبویسلی باہر ایک تو اسٹوڈنٹ آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے زیادہ, دوسرا پھر وہ بات نہیں رہتی تھی. جتنے یو کے میں خاص طور پہ ریسٹورینٹ, انڈین ریسٹورینٹ, اور ان کا کھانے ذائقے بھی اور طرح کے. جو پاکستانیوں نے بھی وہاں بنائے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے کنورٹ یا برانڈنگ کی ہوئی ہے انڈین. ایک بڑا فیمس ریسٹورینٹ ہے گلاسکو میں, اٹس کالڈ مدر انڈیا. میں اتنے سال سمجھتا رہا وہ کسی انڈین کا ہے, بٹ دا اونر واز پاکستانی. تو خیر وہ وہاں سے ہوا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جب میں وہ ہوسٹ کرنا شروع اپنے ڈنرز اپنے گھر پہ, اور پاکستانی بریانی سے لے کے گلاب جامن تک میں خود ہی بنا رہا ہوتا تھا. کوئی کتابیں پڑھ کے, کوئی امی سے فون کر کے پوچھ لیا, کوئی یوٹیوب پہ جتنا بہت مل جاتی تھی چیزیں, تو وہاں سے پکانے کا شوق بھی ہو گیا. سو جب میں واپس پاکستان آیا, واٹ آئی فیلٹ واز کہ ایک تو مجھے تھا کہ ریسٹورینٹ بنانا ہے. میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ یار ایک ریسٹورینٹ بناؤں گا کبھی نہ کبھی. مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی تھی جہاں پہ آپ کمفرٹیبلی بیٹھ کے دیسی کھانا کھا سکیں. آپ نے پائے کھانے ہوتے تھے, آپ کہیں اور جاتے تھے. آپ نے حلوہ پوڑی کھانی ہے تو پھر آپ ایک اور محلے میں جاتے ہیں, گلی میں جاتے ہیں. نہاری کھانی, اگر اب ہم 4 لوگ ہیں, جنید بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نہاری کھانی, عثمان بھائی کہتے ہیں حلوہ پوڑی, آپ کہتے ہیں میں نے باربیکیو کھانا ہے, میں کوئی اور ہی, میں کہتا ہوں میں نے صرف چائے پینی ہے. تو ہمارا پھر 3 کمپرومائز کریں گے, ایک کی جگہ پہ جائیں گے, ہمیشہ لڑائی رہے گی نا وہ. اور ایک یہ تھا ریزن پاکستانی, میں نے کہا یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا مجھے ایک چیز سے بڑی چڑ چڑھتی تھی, آج دن تک چڑھتی. میرے بہت دوست ہیں جن کے بے شمار ریسٹورینٹس ہیں جس میں نا ہم مینیو کھولتے ہیں, پہلے صفحے پہ کڑھائی, دوسرے پہ چائنیز, چوتھے پہ کانٹینینٹل کوئی چیز ہوتی ہے, پھر 5ویں پہ برگر بھی آ جائیں گے, پاسٹے بھی, ریپ بھی, اب ریپ بھی ہر کوئی ڈال دیں گے. تو میں آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیٹ سارٹ آف پلیس. میں اگر ابھی بھی کوئی اور ریسٹورینٹ بناؤں تو میں شاید نام ہی ڈفرینٹ سے بناؤں, میں مطلب اس کو کنفیوز نہیں کرنا. سو آئی وانٹیڈ اے پلیس, ایک کھانا وہاں پہ اچھا مل جائے, ہر جگہ ہر طرح کا صاف ستھرا ماحول ہو. ہم بوائز بھی کئی جگہ ایسی ہیں, بوائز ایز اے جتنا ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پہلے ہی خواتین کے لیے مشکل ہے کہیں جانے کے لیے فیملی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں. صبح میں کہتا ہوں کھانا, چیزیں جو ہم پیسے کماتے ہیں, ایون گاڑیاں لیتے ہیں, جوتے لیتے ہیں, اور آلویز سے دے آر فار آر کمفرٹ, وی آر ناٹ دیئر فار دا مٹیریلسٹک کمفرٹ. ہم چیزیں اتنے پیسے خرچ کر کے اپنی سہولت کے, تو میں کیوں صبح 4 بجے اٹھ کے جاؤں نہاری کھانے؟ مطلب میں نے جب کھانی ہے تبھی کھانی ہے نا, میرے پہ کوئی. پھر وہ ایک وہ مسئلہ, فیملی کے ساتھ جانے کی کوئی جگہ نہیں, اکٹھے جانے کی جگہ نہیں. سو دیٹ از واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو. پھر میں نے چٹھاز اس ٹائم کانسیپٹ ایک سوچا, اور پھر اللہ نے بڑی اس میں کامیابی دی. اور اگر ابھی آپ لوگ دیکھیں جو کھانا ایوالو ہوا ہے, اسپیشلی اسلام آباد کی اگر ہم زیادہ بات کریں, ایک تو کووڈ نے بہت زیادہ چیزوں کو وہ کیا, بٹ جنرلی آئی ریممبر کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک صرف سننے میں آئی تھی چائے کھانا شروع ہوا ہے, اور وہاں پتہ نہیں رومی کی کوئی کتابیں بھی وہاں پڑھ رہی ہیں, اور پتہ نہیں لائک اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے. اب تو آئی تھنک وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. تو وہاں سے ٹرینڈینس پرابلی 14-15 کے بعد آنا شروع ہوئی ہے.
تو ابھی ایوالو کیسے ہوا ہے جو فوڈ انڈسٹری جس میں لائک تینوں جانراز جو آپ لوگ کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے تقریباً؟ اب تو بہت بڑا شفٹ تو ہم نے مطلب پہلے تو بالکل صحیح کہتے تھے, ہم خود لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کو اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو اسلام آباد میں بہت کم چانس ہے کہ ہم آپ کو کچھ کھلا سکیں. ہمارے اپنے کوئی گیسٹ آتے تھے, ہم بھی پریشان ہوتے تھے. کراچی والوں کو تو ابھی بھی نہیں پسند. کراچی والوں کو آئے گا نہیں, کراچی والوں کو کراچی والے نہیں آئی ڈس ایگری. میرا ہاں. جتنا ایکسپیرینس ہے کراچی والے ہمارے پاس آتے ہیں کم از کم, میں اپنے ریسٹورینٹ کی بات کروں, دے آلویز پریز اور ان کو ہمارا کھانا بہت پسند آتا ہے. لاہور سے پھر کمپلین آ جاتی ہے جو لاہور سے. کراچی والوں سے میرا اپوزٹ ایکسپیرینس ہے, کراچی والے کہتے ہیں بہت اچھا ہے. سر یہ بہت کنٹروورشل بات ہے اور میں کافی ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ پنڈی اسلام آباد میں اچھا کھانا نہیں ملتا. ہم نے شاید لاہور اور کراچی کی طرح مارکیٹ نہیں کیا, پر کھانا بہت اچھا ہے. آپ اگر ٹو بی ویری آنیسٹ دیکھیں اسلام آباد کے برانڈس میں نے جاتے ہوئے لاہور اور کراچی میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ دیکھیں لاہور ابھی تہذیب گیا ہے, سیور تہذیب. آپ لاہور کے یا کراچی کے کتنے ریسٹورینٹ اسلام آباد جو آپ اسلام آباد میں گنوائے نہیں ہیں کوئی بھی. آپ سیور دیکھیں سر, آپ چیزیس دیکھیں سر, پاکستان کا سیکنڈ بیسٹ ریسٹورینٹ, مطلب موسٹ سیلنگ ریسٹورینٹ, 30,000 پیزاز ان اے ڈے سیل کر رہے ہیں, اور ایشیا کا سیکنڈ بگیسٹ اسٹور آف دا پیزا سیلنگ اسٹور جو ہے وہ چیزیز اسلام آباد کا برانڈ ہے. تہذیب اور کیفیز ہیں, برننگ کن چیزوں میں آپ کو لگتا ہے ہم مقابلہ کر رہے ہیں بہت اچھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید لاہور اور کراچی کا کوئی ایسا ریسٹورینٹ نہیں ہے جس نے آگے اسلام آباد میں کوئی تہلکہ مچا دیا ہو. آپ تہذیب کو جا کے دیکھیں, لاہور میں روڈیں بند ہو گئی. تو ایسے اسلام آباد کا ریسٹورینٹ آپ جیسے بریانی کا بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک وہ ہے, دیکھیں آپ کا ٹیسٹ پیلیٹ ہے نا. میرے خیال سے فوڈ ٹرکس جو ہیں دیٹ وڈ بی اے ویلکم ایڈیشن ٹو پاکستانی مارکیٹ, اسلام آباد میں اسپیشلی. بٹ اگین اس کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. سیڈی تو نہیں کرنا چاہتا, میں نے کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں. اسپیشلی آپ کو لگتا ہے یونیورسٹیز کے باہر یا اسکولس کے باہر تو دیٹ کین ورک کسی جگہ پہ, مطلب میرے خیال سے تو کسی جگہ پہ اگر آپ اچھی جگہ پہ آپ ان سے پیسے لے لیں, آپ ان سے ریگولیٹڈ ہو, پراپر کوئی ہو, آپ ان سے کوئی لائسنسنگ کریں, لائسنسنگ کا کوئی فریم ورک بنائیں. کیا ایشو ہے ناٹ ٹو ڈو دس؟ ایگزسٹ نہیں کرتا نا ایز پر مائی نالج, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. نہیں یو مین لا. ہاں, کہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, ایسا کوئی فریم ورک نہیں ہے. ابھی مجھے ریسنٹلی پتا چلا تھا کہ کوئی بلو ایریا میں کرنے لگے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, آپ کو میرے سے پتا ہوگا. کچھ کارڈز کا ایک ایریا, اسپیسیفک ایریا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہے شاید وہ اس کو کر لیں. وہ ایک اسٹریٹ بنا رہے ہیں جس کے اندر وہ کارڈز الاؤ کریں, سارٹ آف فوڈ اسٹریٹ ویکینڈز پہ. اٹس اے گڈ انیشیٹو. بیسیکلی دیٹس اٹ گیوز یو, بٹ دین اگین دیٹ از اے فوڈ اسٹریٹ, یس, اٹس ناٹ اے فوڈ ٹرک. فوڈ ٹرک ہے, وہ فوڈ ٹرک والا کنسیپٹ ہے کہ وہ آپ کو اپنے فوڈ ٹرکس الاؤ کریں گے کہ آپ لے کے, فرض کریں میں نے دوپہر کو وہاں پہ بیچ دیا جو بھی میں نے بیچنا, شام کو میں کہتا ہوں گلبرگ آپ کو منع ہے, گلبرگ میں رش ہوگا تو میں اپنی گاڑی ادھر لے جاتا ہوں, وہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں, یہ تو پھر تو وہ اسٹال ہی ہو گیا. یہ بھی نہ کریں کہ آپ کو, میرے خیال سے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ آپ ادھر آپ پھریں لے کے, وہ آپ کو کوئی جگہ ڈیزگنیٹ کریں. ہاں, یہ ہونا چاہیے جگہ. ویسے اوور آل میں تو کہتا ہوں کہ اس سے آپ کو وہ آپ کو بیسکلی یو آر انیبلنگ اسمال بزنسز ٹو اسٹارٹ سم تھنگ اینڈ سی. دیکھیں جیسے بٹ ایک بندہ, جو بات ہم کہہ رہے تھے, ایک بندے نے چھوٹی سی دکان لی ہوئی ہے, چھوٹا سا کوئی ٹھیا لگایا ہوا ہے, وہ ایک سرٹن کاسٹ بیئر کر رہا ہے. ایک بندہ گاڑی لا کے بیچنا شروع کر دے تو اس پہ وہ ساری کاسٹ ہی نہیں لاگو ہوتی, تو وہ آپس میں کمپیٹ کیسے کرے گا؟ سر وہ نہیں کر سکتے کمپیٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ آپ 2 منٹ کے لیے بڑے ریسٹورینٹس کو چھوڑ دیں, میں ان کی بات نہیں, ایک چھوٹے سیٹ اپ والے کے, ٹھیلے والا جو باہر ٹھیلا لگاتے دکانوں کے, اب ہوتا ہے وہ دکان والے کو پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے دن کے دیتا ہے. ایسے ہی. بٹ میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں پھر بھی بزنس اسٹارٹ کرنا کمپیریٹیولی ایزی ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ نیشنز میں. ہم جوش چڑھا میں کہ US چلے جاتے ہیں, چلے گئے وہاں پہ ریسرچ کی شاپ بھی پسند آ گیا. ہم واشنگٹن DC میں ایمٹی اسپیسز پڑی بہت زیادہ. جب ہم نے ان کی ریگولیشنز دیکھے تو اٹ واز بہت, پہلے رینٹ پہ لینا ہی ایک اتنا بڑا مشن ہے. لے رہے ہیں ان سے 10 سال کے لیے, تو آپ 10 سال سے پہلے خالی نہیں کر سکتے. آپ کو یو ہیو ٹو پے دا رینٹ فار نیکسٹ 10 ایئرس. مطلب ابھی تو یہاں پہ ہم کھولتے ہیں تو بعد میں ساری لائسنسنگ اور کوئی ڈپارٹمنٹ خود آ کے کہتا ہے سر یہ فارم ہے فل کر دیں اور اس کو رولس پہ آ جائیں. مگر اوپننگ از ویری ایزی پاکستان میں. وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن پہلے فالو کرنے, پہلے آپ نے رجسٹر, تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پاکستان از اسٹل ویری گڈ. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کھانے میں یا ایون کافی ہے یا اور جو بھی ہم جس میں بھی جائیں, گیپ ابھی کدھر ہے؟ لیٹس سے کہ اگر ابھی کسی بندے نے آنا ہے, ڈو یو تھنک دا نیش از دا نیو سارٹ آف یو نو زیادہ وہ بڑا ہے؟ جیسے ان کا بہت اسپیسیفک لائک ریپ ہے تو وہ اٹس لائک یو نو. سر ایوری تھنگ جنید بھائی دیکھیں, کافی میں ایکسل کر رہے ہیں, وہ دیسی فوڈ میں ایکسل کر رہے ہیں, ہم ریپس میں ایکسل کر رہے ہیں. آپ کوئی ایک چھوٹی نیش لے لیں اور اس میں ایکسل کریں, مطلب اس کو آپ اپنا 100% دیں,
بہت گیپ ہے پاکستان میں. کیوں؟ پاپولیشن بہت زیادہ سر. باہر سے لوگ آ رہے ہیں فوڈ برانڈس کہ ہم پاکستان میں بیچیں. البیک آ رہا ہے, چائنیز برانڈس آ رہے ہیں. پاکستان میں بہت گیپ ہے, بہت پوٹینشیل ہے. ہم لوگ اس کو 100% دے نہیں. آپ کوئی بھی کوزین لاتے ہیں اس کو ایجوکیٹ تھوڑا کرنا پڑے گا شروع میں. ایٹ لیسٹ ہمارے ایک دوست ہیں, میرے چٹ صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک نئی نیش پکڑی ہے, کارو آؤٹ کی ہے اپنے لیے. وہ کیٹرنگ کر رہے ہیں ماڈرن قسم کی, جو کہ پہلے کوئی کرتا ہی نہیں تھا. لالو چاچا ان کا نام ہے, بڑا ویری بیوٹیفل رائٹ, آپ لالو چاچا. بٹ لائک آپ نے کبھی اپنے گھر پہ افطاری میں پیزا برگر تو نہیں کیٹرنگ کرائی؟ چھوڑیں جو یہ کیا مہندی وغیرہ پہ آپ نے کبھی سوچا؟ مہندی پہ ہمیں ہوتا تھا کہ حلوہ پوری اس ٹائپ کے تکے شکے. So that's niche نا, انہوں نے ایک niche carve out کی ہے کہ آپ اپنے گھر پہ, ہاں he's done amazing. اور آپ نے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی مہندی پہ آپ ان کو بلائیں, وہ آپ کے گیسٹ کو برگر بھی کھلا رہے ہیں, نیوپولیٹن پیزاز بھی کھلا رہے ہیں. اگر آپ کو بھٹورے چاہیے وہ بھٹورے بھی بنا رہے ہیں. بٹ دیو گاٹ دس نیو ایکسپیرینس آف اے کیٹرنگ, جہاں پہ پہلے سرٹن باورچی یا سرٹن نام کیٹررز ہوتے تھے جو ٹریڈیشنل 6 چیزیں آپ کو کڑھائی تکے وغیرہ وغیرہ کر کے دیتے تھے. دیو پٹ اے نیو ٹوسٹ آن اٹ, right? And that's now grown into Crumble is an example of Islamabad. The boys just sell 5 قسم کی کوکیز, کرسٹیز, جسٹ ڈونٹس. آپ نیش پکڑیں اور اس پہ ایکسل کر دیں, بہترین مارکیٹ ہے. So niche is the new, you know, اس کے اندر اندر I believe کہ ایک کوزین یا ایک پروڈکٹ اس طرح اگر آپ سوچیں گے نا, اب ایک بندے کے پاس وہ ایک ساری یہ سب چیزیں, کافی بھی کر دے, کڑھائیاں بھی کر دے, ریپ بھی کر دے, آئی تھنک وہ ہاں وہ تھوڑا سا شاید اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وہ چلنے کو ہو سکتا ہے چل بھی جائے. وہ تو کوئی جو مختلف شہر ہیں ہمارے پاکستان کے, اپارٹ فرام اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, اس طرح کے بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں, ادھر ابھی بھی میں کئی دفعہ سنتا ہوں اتنا کاروبار ہے اس طرح کے ریسٹورینٹس کا جس میں سب کچھ ملتا ہے. آپ اس کا مینیو, مطلب میں نے گجرانوالا یہ کل پرسوں اتفاق ہوا گجرانوالا, ادھر آپ نام لیں چیز کا, وہ کہتے ہیں وہ میں نے بس مینیو دیکھا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا, کیونکہ اس میں مجھے دیسی کھانا بھی نظر آ رہا تھا, چائنیز بھی تھا, سوشی بھی تھی, اسٹیک بھی تھا, اور ماشاء اللہ فل اور بہت اچھا چل رہا تھا. بٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سم تھنگ لائک دس واز ٹو بی ان اسلام آباد تو شاید وہ نہ اتنا ایکسیل نہ کر سکے, بیکاز لوگ آ کے بولیں گے یار میں ادھر سے کیا کھاؤں. بٹ جب گجرانوالا میں لیٹ سے گجرانوالا میں جب آپ کے اسپیشلسٹ کافی شاپ, اسپیشلسٹ ریسٹورینٹس بنتے جائیں گے نا, تو پھر وہ چیز سو ایٹ رائٹ ناؤ دیر از اے لاٹ آف مارکیٹ. آپ اپنے دیکھیں لوکیشن کے حساب سے ہی نا, آپ کس شہر میں کس جگہ کر رہے ہیں اس کے مطابق آئی تھنک اس کے مطابق آپ کو. اینڈ دیر از اب ہم لوگ خالی کافی کرتے ہیں, اب آئی ایم شیور کہ باقی چیزیں کرنا ہمارے لیے بھی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. اور ان دی اینڈ شیف صاحب نے بولا تھا شیف تو اویلیبل ہوتے ہیں, یو کین لرن, سیکھ لیں گے. ہم نے اپنی نیش رکھی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا اچھا آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم نے یہی کرنا ہے. باقی جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہوم بیکرز ہیں, ان کو ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے, ان کی چیز بک رہی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو میرے سے بہتر یہ چیز کرنی آتی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ جا کے بولوں کہ میں کوکی بھی بناؤں گا, میں براؤنی بھی وہی ہیں جو کہتے تھے کہ کافی میرے سے اچھی کوئی نہیں بناتا. وہ میں بھی کہتا ہوں, وہ پھر آپ نے شروع کر دی نا, ٹی وی پہ نہیں کر سکتے یہ بات. بٹ خیر وہ سینڈوچ ان کا بہت اچھا ہے جو یہ بنا رہے ہیں, سینڈوچ میرا اچھا ہے, لیکن وہ بھی چلیں دیکھیں نا شیف صاحب کے کام ہے, ہم تو سر اس میں کھانے والے ہی ہیں. بٹ جنرلی اٹ جسٹ گروز اپ. اور اگر آپ اپنی نیش میں ہوں تو پھر آپ مطلب اب آپ شنواری جاتے ہیں تو آپ کو چائنیز تو نہیں ملتا نا, صرف شنواری ہی ملتا ہے, اور وہاں پہ لوگ بیٹھ کے صرف شنواری ہی کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی چل رہا ہے. دوسرا مجھے بتائیں جو باہر کے مڈل مین پلیٹ فارمس ہیں لائک فوڈ پانڈاز اور اس طرح کے اور کچھ ڈلیوری پلیٹ فارمس, ان کا کیا اس پورے لائک فوڈ ایکو سسٹم کے اندر کتنا بڑا رول ہے, لائک اگین ان اے پازیٹیو وے اینڈ ان ناٹ اے نیگیٹو, بٹ لائک آپ لوگوں کو زیادہ چیلنجز کس سائڈ میں ہیں؟ عثمان بھائی کے میرے خیال ہے زیادہ ان سے ہوگا, ہمارا بھی ان سے کام تو چلتے رہتے پہلے. عثمان بھائی میرا خیال ہے ہر چیز کا اگر پازیٹیو نیگیٹو سائڈ دونوں دیکھیں نا تو دونوں ہیں. پازیٹیو میں اسٹارٹ اپس کے لیے آئی ریکمینڈ فوڈ پانڈا. ٹھیک ہے, آپ کو انیشیل سیل چاہیے ہوتی ہے, آپ کے پاس فلیٹ رکھنے کے پیسے نہیں ہوتے, بٹ ان اے لانگر رن میں بھی آپ بلیک میل ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا. یہ لوگ کتنا پرسینٹ لیتے ہیں ایوریج, لائک پر ایوریج 35 to 40 وہ لوگ لیتے ہیں, ڈال ٹیکس شیکس ڈال کے سارا, سروس چارجز, ڈیلے چارجز, بٹ ویسٹیج چارجز, غلطی ان کی پیسے. ہم لوگ اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ یار کچھ پروفٹ نہ بھی ہو نا, سسٹم کچن ایکسپینسز نکل آتے ہیں نا, کچن ایکسپینسز, رینٹ. اب شاید رمضان یا کچھ ریسٹورینٹس کے لیے ایسا نہیں ہوتا, ہم چاہتے ہیں بس بریک ایون ہو جائے, بس اتنی سیل ہو جائے کہ خرچے نکل جائے, لڑکوں کی سیلریز ٹائم پہ نکل جائے. کچھ ٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے, بڑھتا ہے, اور وہ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے چیزیں سے. دین ایگزامپل وہ
فوڈ پانڈا میرا خیال ہے ان کی تو قسمت they would know یا آپ کی ان سے زیادہ دوستی ہے کہ ان کا تو ٹرن اراؤنڈ ہی وہی تھا جب وہ خود ڈیلیوری پہ گئے ہیں اپنی, انہوں نے فوڈ پانڈا شاید سارٹ آف اس کے بعد ان کا ویژن, اچھا ان کا اپنا کی پورا سوچ وہ اہڈ ابو عثمان بھائی کتنی, آپ تھوڑا بتائیں الیبریٹ کریں کتنا ان کا ڈسپلے ڈیلیوری کا سسٹم ہے. میں نے تو بہت کاؤنٹلیس بائکس 1000% ڈیلیوری ہے. اور مارکیٹ میں ایک بات مشہور ہے کہ یار جیزس نے نا ویج ریٹ خراب کر دیا ہمارا, کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا, تو وہ مطلب بہت اچھا پے کرتے ہیں آؤٹ آف دا باکس. مطلب ایک میری اکثر بات ہو رہی تھی ان سے, تو کہہ رہے تھے ہمارا ایک ڈیلیوری رائڈر تقریباً 1,20,000 1,10,000 نارمل گھر لے کے جاتا ہے منیمم. تو اگر آپ کا 2,000-3,000 لڑکا ہے تو 1.25 لاکھ روپیہ تو لوگ اپنے ہیڈ شیف کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک ڈیلیوری رائڈر جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ لے کے جا رہا ہے, تو they did a very good contribution in economy, in society. اور مجھے لگتا ہے کہ I really appreciate TCM کی یہ کوشش. اس میں we would definitely request youth کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے, دماغ ہے, ریسرچ ہے اور پلیٹ فارم ہے, اکانومی بھی بہتر ہے, آپ ریسرچ کریں اور آئیں اس فیلڈ کے اندر. ہم لوگ شاید جس وقت آئے تھے اس وقت شاید اتنا اچھا اس پروفیشن کو سمجھا نہیں چاہتا تھا, اور اب اگر بہت اچھے بوائز, بہت اچھی یوتھ, بہت اچھی, لیکن آپ لوگوں کو بہت سیچوریٹ ہوگی ہے مارکیٹ. نہیں مطلب آپ کو ہر جگہ پہ کھانا نہیں, دیکھیں سیچوریشن سرٹن ایریاز میں آپ کو لگے گی نا. اب آپ اسلام آباد کے چند سیکٹرز کو اگر آپ سیون بیچنا چاہیں گے تو سیچوریشن ہے, فرائڈ چکن بیچنا چاہیں گے تو یس KFC از بگ. آپ وہی چیز دوبارہ کریں گے اسی سیکٹر میں کریں گے تو شاید مگر اس میں بھی لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. چکیز چکن از ایک بوائز فرائڈ کرسپی چکن بیچ رہے ہیں, اینڈ دے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ویری گڈ, بہت اچھا مارکیٹ. نیسٹ کے بوائز ہیں, ویری گڈ بوائز. تو وہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں. اور آپ لوگ تو نہیں ابھی فوڈ پانڈا کے اوپر یہ ہیں, بٹ لائک کافی تو جاتے جاتے ٹھنڈی نہیں ہو جاتی سر. 2-2.5 سال وہ میرے ہمارے سے ان کے ساتھ لگے رہے ہیں, وہ میرے پیچھے کہ کرنا ہے. تو ہم نے کیا, ہم نے اپنا ڈیلیوری ریڈیس بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے. وی اونلی ڈیلیور, مطلب F8 میں ہیں تو ہم F7 سے شاید مشکل ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے. تو وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ, اور ہم نے تھوڑے اپنے پروٹوکولز اس کے حساب سے چینج کیے ہیں کہ ہمارے ڈیلیوری ٹائم بھی اس طرح, ہم نے اپنا سسٹم اس طرح سے چینج کیا ہوا ہے کہ رائڈر جب ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تب کافی بنے گی اور اس کے ہاتھ میں جائے گی تاکہ کافی ویٹ نہ کرے. اور آئسڈ کو بھی ہم تھوڑا سیپریٹ کر کے بیچتے ہیں. مطلب ویو ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ایکسپیرینس خراب نہ ہو. ہم ابھی بھی نہیں چاہتے تھے, بٹ پھر کسٹمر ڈیمانڈ اینڈ فوڈ پانڈا بیسکلی کیم ٹو می ود نمبرس, اور ان نمبرز نے ہی ہمیں کمپیل کیا کہ یہ کرنا چاہیے. بیکاز انہوں نے مجھے صرف آ کے ہٹس دکھائیں کہ کتنی دفعہ کافی مسٹری ان کے پلیٹ فارم پہ سرچ ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب یو آر جسٹ اسٹوپڈ. اور پھر اس پہ اٹ سارٹ آف ریزونیٹڈ ان اے وے کہ اگر لوگ مانگ رہے ہیں, آئی گاٹ کالز ایوری ڈے کہ جی ڈیلیوری کیوں نہیں ہو رہی. سو بیکاز میرا ہی نمبر تھا تو سیدھی کالز مجھے ہی آتی تھیں. تو بیکاز آف دیٹ آئی بیسکلی ایکسیپٹڈ ڈیفیٹ ان میڈ اسٹانس, اینڈ آئی واز لائک ٹھیک ہے وی ول ٹیک کیئر آف اٹ, لیٹس سی اگر نہیں چلتا تو بند کر دیں گے فوڈ پانڈا کے ساتھ. بٹ الحمد للہ اٹس گوئنگ اسٹرانگ, چل رہا ہے. کمپلینس تھوڑی بہت آ جاتی ہیں, وہ رائڈر ایرر بھی ہو جاتا ہے ہماری طرف سے بھی, مطلب ظاہر ہے پیکیجنگ ہے, فیل ہو سکتی ہے, اٹس آل ہیومن. بٹ کوشش پوری کرتے ہیں کہ اچھا ایکسپیرینس کسٹمر تک جائے, اور کوئی نئی چیز ڈیلیوری کا میتھڈ, کوئی پیکیجنگ میں انوویشن جتنی کر سکتے ہیں. سیڈلی ہمارے لیے میرے کام میں تو خیر یہ کافی زیادہ انوالوڈ ہے کہ ہمیں پیکیجنگ پہ تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کہ پاکستان میں بڑی لمیٹڈ آپشنز اویلیبل ہیں, اور اگر کوئی بہت اچھی چیز کر کے آئے تو مجھے تو بڑی فیکٹری والے کہہ چکے اگر آپ کو ایسی چیز کرانی ہے آپ خود کر لیں, ہمیں نہ تنگ کریں. آئی تھنک جو نیش کی بات کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی نیش ہے, اگر کوئی صحیح پیکیجنگ جس طرح باہر اب دبئی میں ایک جگہ سے چائے منگوا لی تھی یار, میں دیکھ کے وہ میں اٹس ناٹ ایگزیجریشن, وہ ڈبہ میں پاکستان اپنے ساتھ لے کے آیا, خالی کر کے نا پی کے, میں پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھا. چلو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, لا کے میں نے وہ دکھایا ہے اپنے جو میرا پیکیجنگ فیکٹری, انہوں نے کہا جی وہ چٹا صاحب ہے ایلومینیم انہیں دا کاسٹ کرے تھے, یہ کرے تھے انہیں دی چاہ نہیں ہونی جنہیں دا ڈبہ تھوڑا بنے تھا. وہ بیسیکلی کیری باکسز بنائے ہوئے ہیں, لیٹر کے کیری باکس بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے کیٹلز کی طرح, دے لیک پروف, بڑے زبردست, گرم اور گرم رہتی ہے. اب میں تھائی لینڈ میں تھا تو مجھے ان کا کانسیپٹ بہت اچھا لگا کہ ان کے وہ جگہ زیرو پلاسٹک والی تھی, تو ان کے کپس کولڈ کے ہم لوگوں کو پلاسٹک رکھنے پڑتے ہیں, کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں کولڈ کے کپ ہیں وہ لیک کر جاتے ہیں اگر ان میں تھوڑی دیر کے لیے کافی رکھی جائے, پیپر کپس جو ہیں. سو پلاسٹک ہے, سیڈلی دل نہیں چاہتا کہ یوز کریں, اگر چاہتے ہیں کہ بہتر کریں. تو تھائی لینڈ سے میں لے کے آیا تھا, کپ تھا میں ساتھ ہی لے کے, جیسا کہہ رہے ہوں ایک کپ میں لے کے آیا تھا. اٹ واز اے کولڈ کا کپ بٹ اٹ ڈڈنٹ لیک, اور میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک
पूरा दिन उस पर पानी डाल के उसको काउंटर पे पड़ा रहने दिया होटल में कि मैं आऊँगा तो देखेंगे इतना परफेक्ट. एंड देन इट हैड नो प्लास्टिक, वो उसके अंदर लाइनिंग होती है वैक्स की, बट इट वाज जस्ट पेपर का कप, लेड भी पेपर की. मैंने हर बड़े मैन्युफैक्चरर से बात करके देख ली, उन्होंने कहा यार आप अजीब बातें कर रहे हैं, जो चीज़ मिल रही है वो रखें, आप क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं. तो ये इनोवेशंस अगर आए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ नीश, लाइक जैसे चट्टा साहब ने कहा हर कोई नहीं खरीदेगा, बट इवेंचुअली जब आप प्राइस पॉइंट पे सही आएंगे जहाँ पे रेस्टोरेंट को भी उसमें कोई फायदा हो रहा हो दूसरी पैकेजिंग से, चलें थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो ना, डबल ट्रिपल हो जाएगी तो फिर तो कोई भी नहीं लेगा. हाँ, ये वाली बात मेरी कैफ के बॉयज से भी हुई, तो उनकी शुरू में पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, वो चाइना से मंगवाते थे. मेरा उनसे हमारी बड़ी आपस में चलेंगे तो इस बात पे वो पहले दिन से चाइना से मंगवा रहे हैं, और मुझे भी उन्होंने कहा, और मैं नहीं मंगवा रहा था बिकॉज मुझे यही था कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट इज़ एन अनसर्टन थिंग. आपको नहीं पता चलता कि कब कोई चीज़ बैन हो जाएगी और वो चीज़ आना मुश्किल हो जाएगी या व्हाटएवर हैपेंस. तो मेरा तो पूरी कोशिश होती है कि एवरीथिंग वी यूज़ इज़ लोकली सोर्स्ड. तो उस लोकल सोर्सिंग में इवन कि जो कॉफ़ी भी हम यूज़ करते हैं वो रोस्टेड इन पाकिस्तान है, वो ग्रीन ऑब्वियसली वो इम्पोर्ट करते हैं, बट मैं पाकिस्तानी रोस्टर्स के साथ ही काम करता हूँ. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर हम सारे बाहर से मंगवाना शुरू कर देंगे तो फिर लोकल इंडस्ट्री कैसे बनेगी. अब मैंने मतलब मैं इस पर ये कि अगर मैंने एक मैन्युफैक्चर को 2 साल तंग करके अपनी मर्जी का कप कुछ हद तक बनवा लिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो और भी अगर सब मिलके करें तो वो और भी हो जाएंगे. हमारे पास पहले वो गोल्ड डोम वाले कप होते थे, वो मुझे बहुत जहर लगते थे बिकॉज हम क्रीम डाल नहीं रहे, तो उसका फ़ायदा क्या है. बट फ्रॉम दैट टू एक स्टारबक्स एस्क कप जिसमें वो सिप आपने देखा ही होगा अभी जो सिपी कप है, उसमें आने में 2 साल लगे हैं. और 2 साल मैन्युफैक्चरर की फ़ोन करके मिन्नतें कर करके और उसके अलावा आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने और ये क्वेश्चन रेज़ किया होगा, ये डिमांड थी होगी, जिसके बाद वो चीज़ अब पाकिस्तान में लोकली बनती है और लोकली अवेलेबल है. तो इसलिए मेरा थोड़ा सा इस पे होता है कि लोकल सोर्सिंग का साथ रखें. तो और अगर हमारे साथ लोकल होगी तो आपकी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बिल जो है वो इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, और कल को आप बनाते हैं तो बेशुमार मुल्कों में आपका जाएगा. एज अ सर्विस एज अ रेस्टोरेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी रहे. अगर एक चीज़ मैं आज दे रहा हूँ, ये ना हो कि परसों खत्म हो जाए और फिर मुझे उसकी जगह एक इन्फीरियर प्रोडक्ट पे जाना पड़े, क्योंकि फिर आपका एक्सपीरियंस खराब होगा ना. आपको वो अच्छा कप पसंद था, अब एकदम से वो चेंज होकर दूसरा कप आ जाएगा, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. कोई कस्टमर जो है ना वो कभी भी आपके बैक एंड का नहीं देखेगा, वो तो आपसे कंप्लेन करेगा कि जी आपने सही चीज़ नहीं भेजी. उसको नहीं फर्क पड़ता कि अवेलेबल क्या क्या होता जा रहा है वो. बट इसकी एग्जांपल वकार भी आपको जो बगैसी बॉल आए हैं आजकल, एक्सट्रीमली पॉपुलर, पहले थे ही नहीं किसी के पास, और फिर अभी भी मिलते हैं तो फिर कभी नहीं मिलते. अब वो क्योंकि आई थिंक थोड़ा भी इंपोर्ट का मसला है सर. वो पहले प्लास्टिक के बोल्स होते थे टेक अवे के लिए और वगैरह, तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद दीज पेपर बोल्स बगैसी के बने हुए ब्राउन कलर के होते हैं. देयर फूड सेफ, दे बेसिकली देयर फूड सेफ, दे डोंट लीक और देयर गुड फॉर द. मैंने उस पे बड़ी वर्किंग की कि हम उसमें निहारी और पाई डाल के भेजे, पर वो उसमें लीकेज वाला लीकेज हो गया. निहारी पे शायद हो, क्योंकि जिधर शोरबे वाली चीज़ है, लिक्विडी चीज़ है, वो उसमें ऑयल भी ज़्यादा हो जाता है. ऑयल तो ज़्यादा हो जाता है. थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, ये जो फूड व्लॉगिंग है सारी, इसको हाउ डू यू गाइस सी, बिकॉज आप लोग मेरा तो आपने मेरे में कल देखे YouTube पे, आपने उस पे वो क्या होता है जो थंबनेल, उसमें एक फोन है व्लॉगर बनाए. मेरी आप पहले ही सारे मुझे पसंद नहीं व्लॉगर्स करते, ये क्या व्हाट डू यू गाइस इन्फ्लुएंसर्स. और ये जो अब इन्फ्लुएंसर वाली भी जो इंडस्ट्री है पूरी, उसमें जो फूड व्लॉगिंग है आई फील लाइक इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, बिकॉज ईजी टू डू है. रमज़ान के अंदर मुझे याद है, बल्कि पिछला राउंड टेबल हमने फूड ब्लॉगर्स के साथ किया, हमज़ा भट्टी और ये सारे दोस्त आए हुए थे, तो अब हमज़ा ने शुरू किया, फिर इरफान ने शुरू कर दिया. इस रमज़ान में तो हर बंदा फूड सीरीज़ बना रहा है. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ फूड ब्लॉगर्स एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद देम? अच्छा है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. इंडस्ट्री में न्यू टैलेंट आया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है. और रमज़ान को छोड़ दें, वैसे देखें तो काम बहुत अच्छा है. इनोवेशंस हैं, न्यू आपके पास ऐप्स हैं और बड़ी क्रिएटिव किस्म की चीज़ें बना रहे हैं. बड़ा मज़ा आता है देख के. और अच्छा है, मार्केट ग्लैमराइज हो रही है, लोगों को अप्रोच हो रही है चीज़ों की. कराची में फूड है, कोई मशहूर है, कोई लाहौर का है, आप बैठे हैं मोबाइल पे यार घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं. पेशावर है, बड़े अमेजिंग फूड्स हैं, अफगानी फूड्स हैं, टिक्के अमेजिंग. आपका इतना एक्सपीरियंस या टाइम नहीं है, लोगों का जो ट्रैवल करें वो आपके मोबाइल पे मिल रही है. इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जाते हैं. कुछ हद तक आई गेस 80% 70% लोग एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, बट स्टिल उसमें से कुछ बहुत अच्छी भी होती है. तो नॉर्मल पर्सन के लिए आई गेस इंडस्ट्री को बूम मिलता है इस चीज़ से, उससे बिजनेस बढ़ता है, उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा. आप पे जुनैद कैसा? मेरा इस पे टेक ये है कि फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं फॉर एक नई चीज़ को शोकेस करने के लिए.
बट initial push. हाँ बट थोड़ी बायसनेस होती है और वो फिर दैट लीड्स टू बायसनेस इन व्हाट, मतलब प्रोडक्ट इट्स सब्जेक्टिव है ना. अगर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई और मैं कहूँगा कि अच्छी नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो चीज़ बुरी है. बट सिंस मेरी बहुत ज़्यादा रीच है और फॉलोइंग है तो मे बी बिकॉज ऑफ मी सेइंग कि वो चीज़ अच्छी नहीं है शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि अभी अच्छी नहीं है और उसको कभी चांस ना दें. बट ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है राइट. मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी मुझे अच्छी लग सकती है और आपको नहीं लग सकती, एंड इट्स योर कंप्लीट राइट. ठीक है, वी डोंट हैव टू एग्री ऑन के इसमें से कौन सी चीज़, क्योंकि टेस्ट सब्जेक्टिव है. फिर उस पर मुझे थोड़ा सा मैं ये फील करता हूँ कि अगर आपको एक नेगेटिव रिव्यू मिल जाए आपके प्रोडक्ट को और उसके ऊपर बहुत सारी फॉलोइंग उसको ट्रेस कर ले तो दैट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ. बट अगेन उसमें यह है कि इट्स गुड फॉर बिजनेसेस जो नए हैं उनको बहुत अच्छी रीच मिलती है. दे गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल हेयर अबाउट देम. फूड ब्लॉगर्स हैव एक्चुअली मेड मैनी प्लेसेस. आपने देखा है कुछ बहुत सारी जगहों की टोटल की ग्रोथ का राज, और आई थिंक आई एम श्योर देव चेंज लाइव्स फॉर दोज पीपल is related to food blogging. तो it's not a bad thing, but I think कि थोड़ा सा उसमें it should more focus on the exploration side and rather than the scoring side. ये मेरा मानना है. लेकिन again मैं गलत भी हो सकता हूँ. आपके पास तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहती हैं. मगर सबसे इंटरेस्टिंग वाकया क्या हुआ किसी फूड ब्लॉगर के साथ? यार थोड़ा मसाला देना. मेरे कंधे में रख के तारे उन्होंने तो कहा बहुत अच्छा कहा. अच्छा पहले मैं अच्छा तो मैंने तो बताया मैं सर वो ब्लैकमेलर्स होते हैं. नहीं, एक तो देखिए पहली बात तो ये कि इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इधर उधर आवारागर्दी या चोरी चकारी में हमारी यूथ या किसी ड्रग अब्यूज़ में या गलत कामों में पड़े, उससे बेहतर है कोई ना कोई काम होना चाहिए. और अब ये वाकई आपने अभी नाम लिए हैं, इतना अच्छा इन लोगों ने काम किया और इतना कंटेंट. और ठीक है ना यार, फ़ोन पे बैठे मज़ा भी आता है. अब खाने की रील्स देख रहे, ज़रूरी नहीं है हर जगह का अच्छा हो. ऑब्वियसली पेड होता है. हर बंदे को जो ये फूड ब्लॉगर्स की देख रहा होता है ना, मैं आप वीडियोस देखते हैं, हमें नहीं पता ये लोग पैसे लेके कर रहे हैं, तो गुड फॉर देम, अच्छी बात है. तो वो तो अब मैं तो कहता हूँ जो पाकिस्तान में कोई अच्छा काम करना चाह रहा हो ना, करने देना चाहिए. अभी किसी को रोकना नहीं चाहिए. लेकिन 80-90% आपको लगता है कि ये पेड है या अब कुछ मुझे मेरे ख्याल में तो मैं 90% आई थिंक इट्स पेड. वेरी हाई परसेंटेज ये तो. बल्कि अब तो शायद 2025 रमज़ान 2025 99% इज पेड. और तलहा भाई एक चीज़ मैं चट्टा साहब की बात पे ऐड करूँगा बिकॉज आई थिंक आप सबको पता है कि पेड है. It's not वही नहीं, तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं है. It's fine ना. मतलब अगेन मैं उसको कह रहा हूँ कि it has to be an exploration page. आपको प्रेजेंट करना कि ये 10 जगह हैं, you try it out and judge करें ठीक है या नहीं. I think that's a great idea. क्यों नहीं करें? मुझे अगर नहीं पता, मुझे कई दफ़ा मुझे अभी भी याद है, मुझे करतारपुरा की 2 चीज़ों का RHS से पता चला था जो कि मैंने नहीं जाना था शायद खुद, और फिर बाद में बड़ा सड़ा था कि यार मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे क्यों नहीं पता. बट उस लेवल तक आई एम वेरी हैप्पी विद इट. बट हाँ, रिव्यूज पे आई डोंट नो. लेकिन आपको ये भी लगता है कि जरा एग्जैजरेटेड भी होती हैं चीज़ें बहुत? आप किसी को ना कर दें, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपने कहा कि हम नहीं आपको केटर करेंगे, ये फ्री फूड या ये जो भी है हम चार्ज करेंगे. आपने वैसे रिव्यू ऑनेस्ट देना, दे दें. नहीं भी अच्छा लगता तो भी दे दें. बट वो उसके बाद ऑन पर्पस, या लिटरली अभी इस रमज़ान में फिर से हर दफ़ा कोई ना कोई मसला ही होता है. इस रमज़ान में 3 लोग बिल दिए बगैर जा रहे थे कि हम ये फूड ब्लॉगर्स हैं. तो मैंने स्टाफ ने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार मेरी तो किसी से बात नहीं हुई हुई, तो यू हैव टू चार्ज देम. तो उनसे बिल लिया और मेरे पास गूगल पे नोटिफिकेशन आते हैं रिव्यूज़ के, गूगल पे मैं देखता हूँ. अब मैंने फेसबुक पे इनकी वजह से रिव्यूज़ पढ़ने ही छोड़ दिए. हमारे बारे में जो भी आ रहा हो गूगल पे मैं देखता हूँ. साथ ही वो नामों से पता लग गया, तीनों ने 1 स्टार जस्ट बिकॉज वी चार्ज देम. एक और बात आप पूछ रहे थे कि मज़े की चीज़, एक लास्ट ईयर की बात है, इसी तरह इनबॉक्स पे हमारे इंस्टाग्राम पे आया कि वी आर फूड ब्लॉगर्स, किसी खातून का था. तो वो हमारी डिजिटल टीम ने कहा कि ठीक है, आपको 3 लोगों के लिए हम इफ्तार बफे विल होस्ट यू, और आप उसके अगेंस्ट हमारे एक अच्छा जो भी वो कवर कर देंगे, अच्छा एम्बियंस कवर कर दे और रिव्यू दे दें. नेक्स्ट मैसेज ऑन द डे वाज कि आप हमें पैसे दें, आने जाने के T&D एक्सपेंस दें. हमने कहा हम वो तो नहीं देंगे, हमारी तो एग्रीड है, हम पैसे किसी को नहीं देते आपको. ये ज़्यादा से ज़्यादा ये तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है बताने में कि फूड ब्लॉगर्स को हम लोग अक्सर और बेशतर खाना फ्री कर देते हैं कि चलो हमारी भी पब्लिसिटी हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी. इससे ज़्यादा वी डोंट पे, वी डोंट पे. हमने जब उसको बताया, उसने कहा अच्छा फिर ये तो मसला, मैं तो नहीं आ सकती, तो ऐसा करें आप मेरे घर पे डिलीवर करा दें. हमने कहा कि द होल कॉन्सेप्ट डाइज, आप हमारा एम्बियंस कैसे डब्बों में कवर करेंगे. तो उसके बाद एक लंबा चौड़ा
کسی فیس بک کے جو فوڈ گروپس بنے ہوتے ہیں ہمارے, کتنا برا ریسٹورینٹ اور کتنا ایروگینٹ ہم لوگ ہیں اور مینجمنٹ ہے. یہ چیز ابھی بھی دیٹ از دی اونلی فلپ سائڈ ٹو اٹ, بٹ اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک اٹس گریٹ. آپ لوگوں کے پاس کس طرح کے آتے ہیں؟ چلیں کھانے والا تو اور ہے, بٹ سر ہمارے پاس بھی مطلب وہ آئی تھنک دی کیڈر از دی سیم. وہ تو بٹ ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ؟ سو لیٹس سے میں ان یور فیس طلب نہیں, سو میں آیا آپ کے کاؤنٹر پہ آیا, میں نے کہا میں کیا کہوں گا, لائک یہ دیکھیں میرے اتنے فالوورز ہیں اور مجھے فری. نہیں یہ بھی نہیں کوئی کرتے. نہیں میں نے تو یہ تقریباً والی بات یہ کوئی نہیں فون پہ بھی نہیں دکھائی. نہیں وہ یہ کہیں گے ہوں, آپ مانے نہ مانے, آپ کو کوئی پروف تھوڑی, آپ کو پتا, آپ کے ویٹرز کو, آپ کے اسٹاف کو پتا ہونا چاہیے. چلے شاید آپ جانتے ہو کسی کو, آپ نے ویٹرز تک کو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو بھی پتا ہو کہ میں کون ہوں, تو وہ پھر وہ نہیں پتا ہوتا. میں نے کبھی یہ پبلکلی کوٹ نہیں کیا, بٹ میں آج کل فیل کرتا ہوں کہ سم ٹائمز فوڈ بلاگنگ از اے نیو وے فار بیگنگ, کیونکہ ہمارے ان باکس میں اکثر مطلب 20 25 50 100 فالوورز ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو ٹرائی یور فوڈ. تو وہ مطلب ایک بڑا کارپوریٹ بیگنگ ہوتی ہے کہ تو بس بٹ سم ٹائمز کوئی آتا ہے اپنا ٹائم نکالتا ہے. نہیں کئی کہ میں پھر اگین کئیوں نے کیا بھی ہے کھانا کھا کے, بہت اچھا کام بھی کرتے, بہت اچھی ویزیبلٹی مل جاتی ہے. نہیں وہ تو لیکن ایز اے کنزیومر بھی بہت سارے فوڈ بلاگرز ہیں جن کو خود فالو میں تو ایٹ لیسٹ کرتا ہوں, جن کا مجھے پتا چلتا ہے کہ آئی لرن اباؤٹ نیو پلیسز فرام دیم. اب ٹو فارم این اوپینین دیٹ از آئی تھنک دیٹ از مائی بٹ میرا ایک نا میری اپنی آج ڈیجیٹل والوں سے ارلیئر میٹنگ ہو رہی تھی, تو ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے, پروفیشنلزم ہونا ان میں ضروری ہے بہت زیادہ. دیر از بہت لیک آف پروفیشنلزم. ٹھیک ہے آپ ایز اے جاب, ایز اے بزنس یا اپنا آپ کا سورس آف انکم ہے, آپ کر رہے ہیں بلاگنگ کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی پروفیشنل. دین آپ اگر کسی کو چارج کریں, گڈ فار یو اینڈ گڈ فار دیم, آپ کو ہائر کیے. بٹ اگر آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور آپ پیسے لے رہے ہیں اس کام کے, تو ڈو اٹ ایز اے جاب. آپ ان پہ پھر احسان نہیں کر رہے کر کے. آپ مجھے 10,000 روپے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ کام کرنے, تو پھر میرا آپ پہ احسان نہیں ہے. آپ کو میں ایگری کیا کہ میں 10,000 میں یہ کام کروں گا. پلس وہ یہ کہ انٹائٹلڈ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور دوسرے اوپر سے دیکھیں, میں وقار بھائی کی بات پہ ایڈ کروں گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیسے دے رہا ہے کوئی بزنس, تو ہی از سینگ سم ویلیو. نہیں تو اس کے پاس ڈیلیور کریں نا ویلیو, اس کے پاس ایکسٹرا پیسے تو نہیں ہے. لیکن وہ تو پھر یہ کہ دو الگ چیزیں نا, ایک یہ کہ یو پلان سم تھنگ اینڈ دے کم اینڈ ڈو سم تھنگ, بٹ ون از کہ آپ ریسیپشن پہ جا کے مطلب وہ تو چیز ہی اور ہے نا کہ یار دونوں ہی ہوتا ہے نا. جو پلان والا ہوتا ہے, دیکھیں آئی ایم 100% شیور کہ بزنسز ریچ آؤٹ ٹو فوڈ بلاگرز اینڈ ایز دے شوڈ, بیکاز اٹس اے مینز آف اٹس اے نیو فارم آف مارکیٹنگ ان دی اینڈ, رائٹ. سستے میں ہے نا, ٹی وی سے کم پیسوں میں آپ لوگوں کے, آپ ایک سوشل میڈیا پہ ایڈ کیمپین نہیں چلاتے, آپ اس کی جگہ پہ مائکرو بلاگرز کو یا مین بلاگرز کو وٹ ایور آپ کی استطاعت کے مطابق آپ ان کو پے کرتے ہیں, اور آپ ان سے ایک اچھا ایک ایکسپلوریشن, لائک آئی سیڈ, آپ یو پٹ دا ورڈ آؤٹ کہ میری ایک چیز کھلی ہے اور وہ چل رہی ہے. تو جیسے وقار بھائی نے کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی کہ پھر وہ بھی اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ان اے ویری پروفیشنل مینر, کہ اگر آپ نے ایک چیز کمٹ کی ہے تو جو آپ کے ڈیلیوریبلس پورے ہوں. اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے ون ون سچویشن. آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں, کانٹینٹ بھی مل رہا ہے, اور آپ کی فالوئنگ انگیج ہو رہی ہے, اور بزنس کو مارکیٹنگ مل رہی ہے, اور جو ان کو چاہیے. آئی تھنک لاسٹ ایئر ہم نے یہ بلاگرس کو انگیج کیا فار افطار بفے. اب ہم نے کہا کہ بلاگر تو ایک ہی ہے نا, مطلب میں جا رہا ہوں بلاگر ہوں یا آپ ہیں, تو آپ کو تو چلے ہم نے کمپلیمنٹری افطار کا بفے کا چارج نہیں کریں. پھر ہم نے آپس میں ٹیم میں ڈسکس کیا کہ یار کوئی بھی اکیلا ایک نہیں آتا. ہم نے کہا آپ کے ساتھ ایک بندہ آ سکتے +1, 2 لوگوں کا ہم چارج نہیں کریں, اس کے بعد آپ بے شک 10 لوگ آ جائیں, سو 8 ول بی چارجڈ. اونلی 2 بفیز جو ہوں گے وہ آپ کے فری آف کاسٹ ہوں گے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ چارجڈ. اس پہ لوگ 6 7 لے کے آ رہے ہیں, لڑائی ڈال رہے ہیں, ہمیں نہیں. تو اس سال ہم نے طے کیا ہم نے کرنا ہی نہیں, جو اللہ مالک ہے جتنی سیل ہوگی, ہم کیا کریں. بدتمیزی پھر شروع ہو جاتی ہے. اور تھوڑا سا بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کس قسم کے جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کو مطلب مسائل کس قسم کے ہیں. بیکاز آئی ریمبر ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حمزہ, ان کا اسٹیٹک لیب ہے F6 میں, اب وہ اسلام آباد ابھی آئے ہیں, اب وہ کھلا ہے, اور اس کے بعد کوئی بیوروکریٹ کی میرے خیال سے کوئی وہ تھیں کوئی ان کی بیگم تھیں یا کیا تھیں, اور وہ انہوں نے جا کے انہیں بتایا, اور وہ ایک مطلب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کافی زیادہ. تو لائک گورنمنٹ سائڈ پہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کی کس قسم کے ایشوز آپ لوگوں کو زیادہ فیس ہوتے ہیں, اور کس قسم کی سپورٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت خیال سے سپورٹ کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ نیو بزنس. آئی یوز ٹو لیو ان US, تو وہاں پر ایک بڑی ایک نارم تھی نارمل کہ کوئی بھی نیو بزنس ہوتا تو
اس کو ساری اس کمیونٹی نے سپورٹ کرنا ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ بٹ دے ہیو ٹو بائی فرام اٹ. مطلب ایک ان کی وہ ہوتا ہے کہ جاب کریشن ہمارے علاقے میں جاب کریشن کسی نے بزنس اسٹارٹ کیا اسمال بزنس ہے تو وی ہیو ٹو سپورٹ دیم. وہ لازمی پرچیز کرتے ہیں ایون دے نیڈ اٹ اور ناٹ. ایک بڑی وہاں پہ نارم تھی کہ رول ہی تھا اگر ایک کمیونٹی کے اندر ایک اسٹور ہے فار ایگزامپل انڈین اسٹور ہے یا پاکستانی اسٹور ہے اور وہاں پر اسپیس اویلیبل ہے رینٹ کے لیے, میں جاؤں گا کہوں گا وہاں پہ اسٹور چاہیے, کہیں گے نہیں پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آلریڈی ہے, اس کا بزنس نہیں خراب ہونا چاہیے. تو ایک سوسائٹل نارمز ہیں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ اسمال بزنسز. پاکستان میں نہیں ہے, کھول لیا بزنس تباہ کرو اس کو, اس کے خلاف اپلیکیشن ہے CDA میں, کافی مسٹریز این ایگزامپل, تو ہر کوئی دبائے گا. پھر FBR بھی آ کے بھائی پیسے یہ وہ, تو سپورٹ نہیں ہے. کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی چیز جو بزنس کو سپورٹ کرے. اپنے سیلف پہ ہیں, لڑائی جھگڑا مار گھسڑ جس کا تھوڑی سی طاقت ہے وہ کر لے تو کر لے. مائٹ از رائٹ والی اسٹوری ہے پاکستان میں. آپ لوگوں کو زیادہ, آپ دونوں کو کس طرح کے چیلنجز زیادہ آئے ہیں ابھی تک؟ ہمیں بھی سر لائسنسنگ کا تھا جو تھا وہ اٹس ناٹ کنڈوسیو, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب تو میرا خیال ہے اسلام آباد میں پھر بھی بہتر ہو گیا ہے ایٹ لیسٹ اب تو, بکاز ابھی ہم نے جب لائسنسنگ کی ہے ساری تو آسان تھا ان ٹرمز آف کہ بینک میں پیمنٹس ہو رہی ہیں, جلدی ہو رہی ہیں مطلب. بٹ جنرلی اس کے علاوہ پرابلمس تو پرسسٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ کوئی کلیئر فریم ورک نہیں ہے, یا تو ایک لسٹ ہو جو ہر بندے کو پتہ ہو یا اویلیبل ہو ریڈیلی کہ اف یو اوپننگ اے ریسٹورینٹ. آپ کو اسلام آباد میں تو ICT آپ کو ایک لسٹ دے دے کہ یار آپ نے یہ سب کمپلائنس لے کے آنا. اچھا اس کی لیکن ریزن کیا ہے؟ بیکاز کھانا کوئی ایسا نیا کچھ تو ہے نہیں جو ابھی شاید ایجاد ہوا ہے یا ابھی کوئی 5 سال پہلے آیا ہے. مطلب 30-40 سال سے ایز اے انڈسٹری ابھی لیا ہی نہیں گیا نا اس کو. جیسے بٹ یہ تو 30-40 سال سے ان اے وے مطلب بٹ دیکھیں چل رہا ہے. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ابھی بھی اسٹیبلش ہوئی ہے سرٹن آئی تھنک کچھ مہینوں پہلے, میرے خیال سال ہونے والا. اچھا ابھی ریسنٹلی یہ ہو گیا تو اب ہم اس کے ممبرز ہیں. لیکن اوبویسلی اگر نیا پرانے ریسٹورینٹ شاید ابھی بھی نہ ہو, کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم نے تو پتہ تھا تو ہم نے تو خود جا کے ایکٹیولی سیک کیا کہ یار ہم نے یہ کرانی ہے چیز. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو شاید جب تک ان کو 6 مہینے سال بعد وہ نوٹس نہ آئے تب تک شاید وہ کرے ہی نا. آئی تھنک جب وہ آتے بھی زیادہ وہیں پر ہی ہیں جو جگہ فیمس ہوتی ہے, جو نام پتہ ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں, جہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں. میں ریسنٹلی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارا ایکسپیرینس انڈسٹری کا. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے بہت اچھا ابھی پچھلے 1 سال سے کام کرنا شروع کیا ہے. انہوں نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں. اب ان کا ڈفرینٹ اداروں کی طرح کا بیہیویئر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے ہلکی بدتمیزی نہیں کرتے, گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز کم ہے, ہمیں آپ یہ سپورٹ کریں. فائن فیس تھوڑی زیادہ ہے بٹ ادر دین دیٹ سیمینارز کنڈکٹ کریں گے, آپ کے شیف کو بلائیں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کو SOPs بتائیں گے, ہائیجین کے اوپر کام کروائیں گے آپ سے. وہ جو پہلے ایک کلچر تھا نا, ڈنڈا والا سیل کر دو, مار دو, پکڑ لو, لے جاؤ, FIR کاٹ دو, ایسا نہیں ہے. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی از ویری پروفیشنل آئی مسٹ سے. اور ابھی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اف یو لیٹس سے give them a suggestion, what are the 3-4 things which is essentially like very very important? میرے خیال میں ایک اسٹینڈرڈائز چیک لسٹ وہ بنا کے دے دیں کہ یہ چیز ہے اور ریڈیلی اویلیبل ان کو ریڈیلی اویلیبل ہو, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ باہر کی چیک لسٹ نہ ہو, امریکہ کی نہ ہو, انگلینڈ کی نہ ہو, یہاں کی ہمارے لوکلائزڈ ہو, یہاں پہ ہو جو چیزیں ہم پھر کر بھی سکیں, ہمیں مل بھی جائیں, اور پھر وہ انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں. فار ایگزامپل وہ کافی کی کریں, مجھے نہیں پتا, میں ابھی اپنی کوئی نئی تھیری ان کو دے دوں کہ کافی میں یہ ہونا چاہیے. انہوں نے آپریشنل ہیزرڈز ہیں, آپریشنل طریقہ ہے ان کا, ان کو بٹھا کے کافی انڈسٹری کے الگ, فاسٹ فوڈ کے الگ, ریسٹورینٹس کے الگ, مطلب ایک کوئی چیز ہو نا, ہمیں پتہ ہو. پھر ہاں اس کے بعد آپ کہیں یہ آپ کو دے دیے, یہ ٹریننگ ہوگی, اب آپ نہیں کرتے, آپ ذمہ دار ہیں. جیسے میں آئی میٹ سم ون, ان کا ریسٹورینٹ تھا پہلے, تو ان کو اتھارٹیز نے یہ آ کے بولا کہ آپ کی کلاس بام پروف نہیں ہے. اب وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بام پروف کلاس کا کیا ہے, جبکہ کوڈ یہ کہتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ٹیمپرڈ کلاس. اب وہ ایک بابا جی تھے بزنس والے پرانے, وہ تو پریشان ہو گئے کہ یار میں بام پروف گلاس کہاں سے لا کے لگاؤں گا یہاں پہ. بٹ کوڈ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ایک ریسٹورینٹ ہے تو وہاں ٹیمپرڈ گلاس ہونا چاہیے, وچ از کمپلیٹلی فیئر, ہونا بھی چاہیے. اور ان کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا یا کرایا گیا کہ وہ بیچارے ٹینشن میں آ گئے, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے چیزیں انڈر دا ٹیبل چلی جاتی ہیں اور ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے وقار بھائی نے کہا ہے کہ اگر ایک ویل ڈیزائنڈ SOP والا فریم ورک ہوگا, ICT پہ اویلیبل ہوگا, یا کسی بھی CDA دے گا آپ کو, whoever is concerned, it should be nationwide, it shouldn't be Islam Abad specific, and equal playing ground ہونا چاہیے. اگر وہ SOPs میرے ریسٹورینٹ پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں تو پھر دلی میں بھی کرائیں, لاہور میں بھی کرائیں, سیالکوٹ میں بھی کرائیں, حیدرآباد میں بھی کرائیں. سر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بہت اچھا کام کیا ریسنٹلی.
بہت ایس او پیز پہ اور جو اس پہ بہت زبردست کام اس میں پھر ایک چیک لسٹ بن جائے. آپ کا وہاں پہ ریسٹورینٹ لاہور میں بھی نہیں, ہم جا رہے ہیں راولپنڈی میں, بٹ کچھ فرینڈس کے ریسٹورینٹس ہیں جو گائیڈنس ہیں, کچھ آفیسرز ہیں اندر کام کرتے ہیں, بہت ایجوکیٹڈ لوگ. آپ کنیکشن والے بندے ہیں نا؟ نہیں, کنیکشن کی بات, کنیکشن ضروری بن جاتے ہیں. چھوٹا سا اسلام آباد تو ویسے ہی کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو کنیکشنز تو بن ہی جاتے ہیں. چلیں کوئی مسئلہ نیکسٹ ٹائم میں فون کروں گا, نمبر اسلام آباد میں تو سر کنیکشن ہی کنیکشن ہے. کنیکشنز کتنے امپورٹنٹ ہیں ٹو رن اے بزنس ان اسلام آباد؟ میرا خیال سے سوسائٹی میں اگر ہم رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ویسے ہی پاکستان میں رہنے کے لیے ہی کنیکشن نہیں, آئی تھنک اٹس امپیریٹیو. اور آپ نے ایک بات پہلے کی تھی کہ آپ کو بیوروکریسی کتنا مطلب ہرڈلز کریٹ کرتی ہے, یعنی آئی تھنک مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, بہت کم, مطلب انگلی پہ گننے والی بات ہے کہ 2-3 لوگوں نے شاید بلا وجہ پریشان کیا ہو, ادروائز کوئی نہیں کرتا. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سن بھی, اگر کہیں پہ ڈسپیوٹ ہو سنتے ہیں بات اور حل نکالتے. جو مسئلہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سرکاری سطح پہ آپ پریشانیاں وہ زیادہ تر نچلے لیول پہ ہوتی ہیں, جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا, وہ وہاں پہ آپ کی بہت کم ہوتا ہے. 1-2 لوگوں نے شاید 10 سال میں مجھے تنگ کیا ہوگا, وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا گیا. ہر کوئی سن لیتا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو بھی تو وہ گیٹس ریزالوڈ. یہی سر مطلب, اور ہونا بھی کوئی نہیں چاہیے obviously, کیونکہ ایجوکیٹڈ لاٹ ہے ان کو آپ سے کیا ہی مسئلہ ہوگا, unless and until آپ کوئی اگر وہ ایگوئسٹک بیٹل نہ شروع ہو جائے. کوئی نہ کوئی تو دیکھیں, آپ کا ایگوئسٹک میں آپ کا کوئی ایک ضروری نہیں کہ سرکاری ملازم ہی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بزنس مین بھی آپ سے وقار کھا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ ہماری بھی غلطی, ہم نے لا نہیں ابائڈ کرنا نا, ہم لوگوں کو بس وہ کام کرنا ہے جو لا کے اگینسٹ ہو. دیکھیں وہ تو انسان آسانی مانگتا ہے نا, آسانی تو جہاں پہ جس کو کٹ کارنر کرنے کا موقع ملے میجورٹی لوگ کر ہی لیتے ہیں. دیٹس دی وے. جب تک آ کے ایڈمنسٹریشن یا کوئی آپ پہ فورس نہیں کرے گا نا کہ آپ یہ لا فالو کریں, ہم نے نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں یار جگاڑ لگ رہا ہے, لگائی رکھو, چل رہا ہے چلائی رکھو. لیکن وہ بھی پرابلی اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے قبضہ کری رکھو, جب تک آگے زور نہیں دیں گے. لیکن اس میں وہ ہے نا کہ اب جیسے میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے سی ڈی اے کے پیسے لے لیے جائیں. میں تو اپلیکیشن دے رہا ہوں کہ پلیز اس کا کچھ کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں. وہ اگر آپ کی لیگل فیس بنتی ہے 12 لاکھ روپے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں 12 لاکھ, لیکن ان کو 12 نہیں چاہیے نا. اس کا بندہ کہے گا یار چھوڑیں سر, آپ کیا کر رہے ہیں, 2 لاکھ روپے مجھے دیں, کوئی آئے گا پورا سال کو ٹینشن نہیں. ہم بھی کہے گا یار جگاڑ ہے, چل ٹھیک ہے چلا رہے ہو. پھر وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک شارٹ کٹس پھر تنگ کرتے ہیں بعد میں, آپ پھر تنگ ہوتے ہیں. بٹ لیکن دیکھیں آئی ایم شیور, پلس اوپر سے اب تھوڑا سا میرے خیال سے اس میں جیسے عثمان بھی کہہ رہے ہیں, تھوڑا بہتری بھی اس سینس میں آ رہی ہے کہ جب ایجوکیٹڈ لاٹ زیادہ آ رہی ہے ان فوڈ بزنسز, تو پیپل آر ایکچولی ولنگ ٹو فالو لاس. وہ کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے بار بار ہیسل ملے, میں کہوں گا کہ یار میرے سے جو ریلیونٹ چیز ہے وہ کراؤ, تاکہ میں اپنا بزنس اچھے طریقے سے وداؤٹ اینی ہرڈل کنڈکٹ کر سکوں. مجھے نہیں ضرورت کہ میں بار بار جا کے بحث کروں یا کوئی اپروچ لڑاؤں یا کچھ بھی کروں. آئی رادر کہ میں اپنا کام کروں اچھے طریقے سے. اس کے لیے جو مجھ سے آپ نے لیگلی چارج کرنا ہے وہ آپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اگر اس میں پھر یہ ہے کہ کل کوئی آ جائے گا تو پھر میں اس چیز پہ جنید بھائی سے 100% ایگریڈ ہیں, عثمان بھائی سے. دیکھیں پراپر طریقے سے سب پہ امپلیمنٹ کرائیں ایک, اور ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی کریں. بالکل کس کا دل نہیں. ریسٹورینٹ بزنس میں ایک جو اس کی وہ ایک سائڈ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کتنی امپیکٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں, آپ رات کو, سارے لوگ رات کو یا تو فون آف کر کے سوتے ہیں یا سائلنٹ کر کے. ہم لوگ سائلنٹ سے ہٹا کے سوتے ہیں کہ یار اللہ خیر رکھے رات کو فون. آپ کی پرسنل لائف, آپ کی فیملی, بیوی بچے, آپ گھر جاتے ہیں کہ یار میں جا کے بچوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا. آپ کو پیچھے کی ٹینشن اتنی لگی رہتی ہے کہ آپ یو نیور سارٹ آف سوئچ آف. سر وہ بزنس مین کا دوسرا ہوتا ہے نا, جیسے میرے دوستوں کا جو جاب کرتے ہیں ان کا ویکینڈ آف ہوتا ہے, ہمارا ویکینڈ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. باہر بھی بزنس کیا ہے, بٹ باہر جب میں انگلینڈ میں کرتا تھا, جب میں کام سے گھر چلا جاتا تھا, اس ٹائم تو نہ شادی ہوئی تھی نہ بچے نہ کچھ بھی, بٹ وہ ایک یہ تھا کہ بس سارٹ آف برین آف ہو جاتا تھا, اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, جو بھی. اب نہیں وہ ہوتا. ریسٹورینٹ انڈسٹری از 24/7. آپ لوگوں کا بھی جیسے ہمارا وہ نیوز والا کام ہے نا, وہ مور اور لیس آئی تھنک بس وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا لاسٹلی, اگر آج کوئی لیٹس سے ینگ بچہ یا بچی اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں, لیٹس سے نیا گریجویٹ ہو کے اور سم تھنگ, what would be your advice to them? Let's say top 3 things یا top 5 things. ہم اکثر ریسٹورینٹ انڈسٹری میں بات کرتے ہیں, اسلام آباد ریسٹورینٹ انڈسٹری میں, کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس میں, ویسے ہمارے پاس آتے ہیں بچے, آتے ہیں پوچھتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں, اور ہم
گائیڈ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اب کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہے تو ساری آنرز جو ہیں پراپر گائیڈ کرتے ہیں. میں روز ہی لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں, کسی کے سینیریو پہ جو بات آتی ہے ہم گائیڈ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں اس میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. تو وہ یار اوپن ہمارے دروازے تو سب کو پتہ ہے کہ اس کی کافی مسٹری کہاں ہے, چٹھاس کہاں ہے, ریپ لیب کہاں ہے, آ جاتے ہیں. آنر کا نمبر بھی مانگ لیتے ہیں, ہم دے بھی دیتے ہیں, مینیجرس کو ہے کہ. بٹ ویسے ایڈوائس آپ کی 3-4 چیزیں ان کو کیا کرنی چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ جو شوق ہے وہ کریں. میرا خیال لائف سر والی بات ہے کہ لائف بہت امپیکٹ ہے. جو آپ اپنا لائف اسٹائل گزارنا چاہتے ہیں اس مطابق آپ اس کو فیلڈ کو چوز کریں. سب سے پہلے میں تو سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کی پروفیشن پہ. اور اگر یو لو ٹو ڈو فوڈ بزنس, تھوڑا ٹرکی ہے, بٹ اف یو لو اٹ دین یو کین ڈو اٹ ونڈرس. تو ضرور کریں. اور اف دے نیڈ اینی ہیلپ ریگارڈنگ اس تو وی آر اویلیبل اینی ٹائم. And thanks to TCM as well. They invited us free of cost and they gave the platform. Bloggers کی طرح نہیں ہمیں پیسے نہیں دینے پڑے. تو جنید آپ کا کیا؟ So I think مطلب everyone should get in this. It's آپ کو اپنی نیش بلڈ کرنی ہے, آپ کو بہت زیادہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک چاہیے. لائک اینی ورک obviously, ہر جاب اس طرح ہی ہے, بٹ اس میں چند سال تو بھول جائیں کہ آپ کو بڑے کوئی سکون آئے گا. اس کے بعد ہاں ونس اٹس اسٹیبلش یور سسٹمز آر ان پلیس تو پھر تھوڑی سی بہتری آتی ہے. یہ نہیں ہوتا جیسے ابھی چٹا صاحب کہہ رہے تھے, مطلب ہیز دا, ہم سے تو سینئر ہیں اس چیز میں, بٹ لائک واٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک, چوز یور نیش اینڈ نو یور آڈینس. اگر آپ ان چیزوں پہ چل کے چل رہے ہیں, باقی اللہ پہ توکل کریں اور شروع ہو جائیں, اٹس اے گڈ, آئی تھنک اٹس اے گریٹ بزنس. اچھا انجوائے کرتے ہیں آپ, یو لرن اے لاٹ, بہت سارے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے اچھے کنیکشنز بنتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے ہیں. اگر آپ بنانا چاہیں تو بہت بن جاتے ہیں, اور اگر آپ نہیں بنانا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی. ہماری طرح کے بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک دونوں بھائی نے اتنی اچھی باتیں کور کی ہیں, بٹ میرے خیال میں نا صرف 2-3 ایڈنگ آن ٹو جو جنید بھائی نے کہی, عثمان بھائی نے کہا, 3 چیزیں اگر آپ کہیں نا, میرے خیال میں سب سے پہلے یو ہیو ٹو کل یور ایگو. 100%. 3 چیزیں اگر 100%. اگر آپ میں ایگو ہے, آپ ہاسپٹیلٹی میں, اس میں ہاسپٹیلٹی انکلوڈز ناٹ جسٹ ریسٹورینٹس, ہوٹلز, اس طرح کا بہت زیادہ کسٹمر سروس والا کام. ایگو آپ کو اپنی مارنی پڑے گی. دوسرا, آپ اگر آرام پسند ہے نا تو پھر کوئی اور کام دیکھیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اگر آرام پسند ہے, یو کین ناٹ ہیو اے ریسٹورینٹ, کیفے اور وٹ ایور فوڈ بزنس. سکون کوئی نہیں ہے اس طرح سے سکون. ویسے تو سکون ہی سکون ہے. وہ خان صاحب نے کہا تھا سکون سب قبر میں ہے. وہ تو پھر وہ ایک الگ ہے نا, مگر you have to be on your toes ہر وقت. اور criticism, third and most important, very thick skin. you should be open to criticism. and میں ہمیشہ, میرے کبھی کوئی دوست مجھے کوئی میسج کر دیں, کوئی کھانے کی کمپلین یا کچھ, اور صاحب بیچارے جو بڑے اچھے نائس سویٹ ہیں, وہ کہہ دیں گے یار سوری, ہم I genuinely thank them. میں کال بھی کر کے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے, یا کیسے, کیا پتا میرے حساب سے کوئی چیز بڑی زبردست چل رہی ہے, جب تک میرا کوئی جاننے والا جس کا میرے تک ایکسیس ہوگا وہ نہیں بتائے گا کیسے پتہ. سو کرٹیسزم کے لیے آپ اوپن ہوں گے, کرٹیسزم کے لیے یو آر اوپن, یو کین ایکسیل ان دس فیلڈ, کیونکہ آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ امپروو کر کے پھر باہر جا رہے ہیں, پھر فیڈ بیک آ رہا ہے, پھر جا رہے ہیں. تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نو ون, مطلب نئے بچوں کو بھی, they shouldn't be scared of competition. I think competition breeds excellence. جتنا زیادہ competition ہوگا اتنا ہی آپ کے پاس آپشن ہوگی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اپنے پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی. تو اگر آپ ایک فیلڈ میں اور کوئی 2 اور بندے اس فیلڈ میں آ گئے ہیں, آپ کے اپنے دوست ہیں, فار ایگزامپل آپ 3 بندوں نے اکٹھے, 3 لڑکے لڑکیوں نے اکٹھے گریجویٹ کیا, اف یو آل 3 gonna open cafe, don't sweat about it. یہ نہیں کریں کہ یار وہ بھی کھول رہا ہے میں بھی کھول رہا ہوں, کیسے چلے گا, یا میں نے پہلے کھولا وہ کیوں کھول رہا ہے, سب کھولیں گے. یہی بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں نا, ایک ایگزامپل لائف میں بھی ہے, آپ اکیلے ایک سرٹن ڈسٹینس کور کر سکتے ہیں, آپ 2 لوگ مل جائیں گے, آگے پورا ایکو سسٹم آپ ڈیولپ ہوگا. The whole industry needs to grow and then you will grow. Isolation میں کوئی نہیں بڑا ہو سکتا. That I think is something that every restaurant owner, new or old, should keep in mind. یہ میرا خیال ہے. Guys, thank you so much for taking the time out. بھائی آپ نے ہمیں بلایا, thank you. Thank you.